تو رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو وفاق کی جانب سے تو مدعو نہیں کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، جو کہ غلطی تھی جس کو مانا جا رہا تھا تمام صحافتی حلقوں میں، تو اچانک جو غلطی کا مداوع کیا گیا ہے، کیا خود سے انہیں ریلائزیشن ہو گئی ہے یا کسی کے کہنے پر یہ ہوا ہے؟ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے یا غلطی تسلیم کر لی ہے۔ دیکھیں، ہم ایک وفاقی حکومت ہیں، ایک وفاق ہے، وفاق کی 6 اکائیاں ہیں، لیکن ہم 4 کو تسلیم کرتے ہیں، 2 کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس وفاق میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی کلیدی حیثیت ہے کہ یہ ہمارے جو تاریخی بارڈر لینڈ ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر جو 44 سال سے افغانستان کے اندر جنگیں رہی ہیں، ان کے اثرات ان علاقوں میں پڑے ہیں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی اور یہاں پہ عسکریت پسندی، انتہا پسندی کے مظاہر یہاں پہ ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ باقی دیگر صوبوں میں نہیں ہوئے، تو ان پر تو زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ مرکز کو زیادہ شفقت، محبت، بھائی چارے، جن کی بڑی شاعرانہ انداز میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج باتیں کی ہیں، لیکن شاعری سے زیادہ ذرا تھوڑی سی تاریخ اور اس وقت کے جو حقیقی مسائل ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن ایک صوبہ بھی تو ہے، وہاں کے عوام بھی تو ہیں، وہاں پہ انسان بھی تو ہیں، وہاں کے مسائل بھی تو ہیں۔ کیا وہی کرنا چاہیے جس طرح سے کہ باقی حکومتیں کرتی ہیں کہ آپ اجتماعی سزا دیں، کہ وہاں پہ آپ نے تحریک انصاف کو کیوں چنا ہے کہ اس لیے آپ کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں، کئی سالوں سے ان کے جو واجبات ہیں وفاق ادا نہیں کر رہا، تو گنڈاپور صاحب نے اور کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا وفاق کے سامنے میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ وفاقی نوکرشاہی کو آپ کم نہیں کرتے، اپنے اخراجات کو کم نہیں کرتے، اور وزیر و مشیروں کی تعداد کو کم نہیں کرتے۔ اگر کم کرتے ہیں، جو غریبوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا ہے اس کو آپ کم کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی سیاست اور حکومت ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ مدعو کرنا کسی کا پریولیج نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے، آئینی فرض ہے۔ اگر آپ نے ایک آئینی ادارہ بنانا ہے قانون کے ذریعے، اور جس میں لکھا گیا ہے کہ جو وزراء اعلیٰ ہیں صوبوں کے وہ اس کا حصہ ہوں گے، تو پھر بلانے نہ بلانے کی بات کیا آ گئی کہ یہ وزیر اعظم کی ثواب دید ہے یا قانون ہے؟ قانون چلے گا یا کسی کی مرضی چلے گی؟ تو یہاں پہ جو مرضی چل رہی تھی تو مرضی نہیں چلی، قانون چلا ہے۔ کسی نے مداخلت کی ہے یا کسی نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو پاکستان میں ایک سیاسی جنگ ہے، اس کے اثرات ہم ہر طرف دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ سیاسی جنگ کے اثرات اور جو تقسیم ہے اس کے اثرات ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کون کوشش کرے گا، اس پر ہمیں آگے چل کر بات کرنی ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، موجودہ صورتحال جو ہے اس وقت اداروں کے درمیان محاذ ذرائع کی، اس کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کنفیوژن میں ہم ایک صورتحال ہم نے پیدا کی ہوئی ہے اپنے لیے، اور نہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے دوستوں کے لیے، نہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے۔ تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور نکل کیوں نہیں رہے ہم؟ کہ اس کا فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے پاس اقتدار ہے، ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں۔ تو مستقبل جو ہے ہمارا، یہ اس سے کوئی تابناک نہیں ہو سکتا کہ روشن مستقبل کے اگر آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان مسائل کو حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان میں پیچیدگیاں پیدا کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پیچیدگی پیدا کی ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم کو مدعو نہیں کیا، اور آخر کار ان کو مدعو کرنا پڑا۔ تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، دوسری طرف سے آپ ان کو بلاتے نہیں ہیں۔ کیا وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، کیا وہ نظام اپنے آپ کو مستحکم کر سکتا ہے، پاکستان کی سیاست کو مستحکم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو بالکل معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، تو آپ نے سوال کیا نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قول و فعل میں تضاد سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا لگتا ہے رسول بخش رئیس صاحب آپ کو، کیا مولانا شہباز حکومت کے خلاف کسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں؟ بالکل بن سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا، اس کا ذرا انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستانی سیاست میں وہی کچھ صادق آتا ہے جو کبھی ہم ریاستوں کے تعلقات کے بارے میں کہتے تھے کہ یہاں پہ نہ کوئی مستقل دوست ہے نہ مستقل دشمن. اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ مفادات ہیں، اور مفادات کا اس وقت تقاضا یہی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ رکھے، اور مولانا صاحب کا بھی مفاد یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے، حزب اختلاف کے ساتھ رہے. لیکن دیکھیں اس دوران میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ سودا بازی کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو ان کی ثوابدید پہ ہے کہ کس کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ حزب اختلاف کے ساتھ ہے، اور تحریک ایک دن میں نہیں چلتی، اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. اور جو ماضی میں کچھ ہوتا رہا ہے اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان کا سیاست دان ہو یا دنیا کا ہو، وہ ماضی میں نہیں رہتا، وہ ماضی کا نہیں سوچتا، وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. تو مولانا صاحب اگر تلخیاں ماضی میں رہی ہیں ان کے خلاف یا ان کی وجہ سے، اور دوسرے بھی، تو وہ ماضی کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مفادات دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کا مفاد تحریک انصاف کے ساتھ جانے میں ہے تو پھر وہ کھل کر کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے اس چیز کو؟ دیکھیں اس کے لیے وقت لگے گا. کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک اچھے مثبت انداز میں ان کے درمیان میں بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ تعطل پیدا نہیں ہوا کہ تحریک کب چلانے ہیں، مقصد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. کہ تحریکیں جب چلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک اطاعت تو کرتی ہیں لیکن ایک جماعت تو نہیں بنتی. ہر ایک کا وجود، ہر ایک کی کانسٹیچوئنسی، ہر ایک کے ووٹرز وہ اپنی جگہ کے اوپر رہتے ہیں، نظریات ایک جگہ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن وقت لگے گا. سیاست تو ویسے بھی ممکنات کا کھیل ہے.